بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے کے بہت ہی کم لوگوں کو جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے بہت انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ میں باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام کے بارے میں قطعی طور پر علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار آ گیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی سردی اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جا رہا تھا اور کام کرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، اے جوان، کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس بھی وجہ سے رہوں۔ یہاں پوچھنے والے تو بہت آتے ہیں لیکن مدد کرنے کوئی نہیں آتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور پاک یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ سب پوچھنے آتے ہیں، مدد کرنے کوئی نہیں آتا۔ حضور نبی کریم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ جواب میں حضرت بلال نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ اگر یہ نہ پیسے تو میرا مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سو جاؤ، یہ صبح پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور پاک نے ساری رات ایک اجنبی شخص غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دیتے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا تھا۔ حضرت بلال نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب آدھی اذان میں پہنچتے تو حضور پاک کی یاد میں زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔